اسد کیسر کو بھی اور میرے خیال ہے 2-3 اور لوگ ہیں شہرام کو بھی اور ان کو بھی تو ٹکٹ ہی نہیں دینا تھا اور اب بھی ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا. وہ اسد کیسر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم بھی جواب دے سکتے ہیں. تو لگے رہو بھائی, جواب دیتے رہو ایک دوسرے کو, لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی کرپشن کا جواب ان سے کون مانگے گا؟ پاکستان کی عوام کی خوشی سے تکلیف ہوتی ہے یا ایک فساد پارٹی ہے جس کو جو ہے وہ پاکستان کا ریلیف کبھی بھی اچھا نہیں لگتا, جو اپنے دور میں جنہوں نے ایسے ایسے لوگ وزیر لگائے ہوئے تھے جن کے اپنے پاور پلانٹس تھے, جن کا اپنا جو ہے وہ بجلی کی کمپنیوں سے تعلق تھا اور وہ وزیر بھی تھے اور وہ آپ کو پتہ نا گردشی قرضے بھی کم کرنے تھے اور سب کچھ ہونا تھا, کچھ نہیں کر سکے. الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ ریلیف پاکستان کی عوام کو دیا ہے, میں اس کے اوپر اپنی طرف سے, چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے, پورے پنجاب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ جو ایک بجلی کے بلوں میں جس طرح پچھلے کچھ عرصے میں تیزی سے اضافہ ہوا, اس کے بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں. وہ گردشی قرضے بھی ہیں, وہ آئی پی پیز کی جو پیمنٹس تھیں, آئی پی پیز کے جو معاہدے تھے, یہ تمام بھی موجود تھی. اور اب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر خوشخبریوں کا موسم ہے اور پاکستان کی عوام کو اب انشاءاللہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. ہمیں پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف, پاکستان کو استحکام کی طرف, اور یہ تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک تکلیف کا مقام ہے کہ جنہوں نے آئی ایم ایف کو خط بھی لکھے, آئی ایم ایف کے جو ہے وہ جا کے دفتروں کے نیچے دھرنے بھی دیے, لابیسٹ فرمز بھی ہائر کی, پاکستان کے خلاف سازشیں بھی کی کہ کسی طرح پاکستان جو ہے وہ جو ایک ٹریک پہ آ رہا ہے, جو ریلیف مل رہا ہے پاکستان کے لوگوں کو وہ نہ مل سکے, پاکستان کا پروگرام آئی ایم ایف کا ختم ہو جائے, پاکستان کو جو ہے وہ کسی بھی طرح جو سری لنکا بنانے کا ان کا پروگرام اور عزم تھا وہ پورا ہو سکے. الحمدللہ وہ سری لنکا بھی نہیں بننے دیا. پرائم منسٹر صاحب کی ان کی ٹیم نے ڈیفالٹ سے بھی بچایا اس پاکستان کو, اور اب ڈیفالٹ تو الحمدللہ بہت کہیں اب دور کی کوڑی ہے, وہ الحمدللہ ہوگا نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو اس کے فروٹس ہیں وہ لوگوں کو ملنے شروع ہوئے ہیں ہر طرح سے. اب پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ جو ہے وہ بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں. پاکستان کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پازیٹیو جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو یہ تمام وہ خوشخبریاں ہیں جو پاکستان کی عوام کو عید کے فوراً بعد ملی. اور عید کے دنوں میں پنجاب حکومت, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی میں آتی ہوں آپ کے سامنے اور آ کر پنجاب حکومت نے خاص طور پر چیف منسٹر صاحبہ جو عید کے دنوں میں بھی انہوں نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کام کیے وہ میں جلدی سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا چاہتی ہوں, جس میں کچھ نئے انیشیٹوز بھی شامل ہیں. ایک تو جو سہولت بازار ہے, رمضان سہولت بازار, اس کے اندر عوام کو 1.11 ارب روپے کی جو ہے وہ بچت ہوئی ہے. ان تمام جو سبسیڈائز چیزیں ان سہولت بازاروں کے ذریعے اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو ملی, اور 3 ارب روپے سے زیادہ کی 3.57 ارب کی خریداری ہوئی ہے تمام رمضان بازاروں میں. اور یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ رمضان سہولت بازار جو چیف منسٹر صاحبہ نے عوام کی بھلائی کے لیے, ان کی ریلیف کے لیے لگائے تھے, اس کے اوپر لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور اس اعتماد کا اظہار ان کا جو ہے وہاں جا کر خریداری کرنا تھا. جو 3 ارب روپے سے زیادہ کی خریداری ہے, جو آج سے پہلے کبھی پاکستان میں کسی رمضان بازار میں کسی حکومت کے انڈر نہیں ہوئی. یہ ریکارڈ قائم کیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نے کہ 3.5 ارب روپے کی خریداری اور 1.11 ارب کی بچت جو ہے وہ عوام کو ان رمضان سہولت بازاروں سے ملا ہے. اور یہ اوپن مارکیٹ سے یہ 31% زیادہ تھا, یہ ریلیف جو ہے اوپن مارکیٹ سے 31% زیادہ تھا. اس لیے جو ہمارے 36 اضلاع ہیں اس میں ماڈل بازاروں کے ساتھ ساتھ جو 28,000 فری ہوم ڈیلیوریز جو ہیں اس کا بھی ریکارڈ قائم کیا ہے, جو گھروں پر لوگوں نے خود فون کر کر جو ہے وہ اپنی اشیاء, اپنا سودا منگایا, اور اس سے جو ہے وہ ان کو گھر بیٹھے ریلیف ملا. وہ 28,000 سے زیادہ فری ہوم ڈیلیوریز جو ہیں وہ لوگوں نے کی, اور ڈیلیوری ایپ سے بھی جو ہے وہ تقریباً 3 کروڑ روپے سے زیادہ کی خریداری پنجاب کے عوام نے کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب نئی خوشخبری ہے اس حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ نے جس کی کل منظوری دی ہے, وہ 13 نئے سہولت بازار جو ہیں وہ اگست تک قائم کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے. انہوں نے 13 نئے سہولت بازار بنیں گے اگست تک, جو جن کو یہ تمام جو ہمارے سہولت بازار ہیں یہ سولر انرجی پہ جا رہے ہیں, اور اس سولر انرجی پر جو ہے منتقل ہونے کی وجہ سے بھی جو ان کو جو سولر کے حوالے سے جو ریلیف ہے, جو بچت ہوگی ایندھن کی بھی, اور اس کے اندر بجلی جو ہے
وہ بھی کم قیمت پہ مہیا ہوگی تو ظاہر ماڈل بازار جو ہے وہ سسٹین بھی کر پائیں گے. اور اس کے لیے جو ہے 69 کروڑ روپیز جو ہیں وہ مختص کیے ہیں چیف منسٹر صاحبہ نے. اس کے ساتھ لاہور میں 14 مقامات پر پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کرنے کا چیف منسٹر صاحبہ جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے, جو ہے سہولت آن دی گو. یہ ایک نیا پروگرام ہوگا چیف منسٹر صاحبہ کا. آپ مجھے ہمیشہ پوچھتے ہوتے تھے کہ نئے سال میں کیا ہوگا, یہی پروگرام چلیں گے کہ نئے ایڈ کریں گے. تو میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں کہ جہاں چیف منسٹر کو لگے گا کہ کوئی ایک ریلیف کا ذریعہ بن سکتا ہے کسی عام آدمی کے لیے, وہ طریقہ اڈاپٹ کریں گی. تو اب یہ سہولت آن دا گو جو ہے یہ لاہور میں 14 مقامات پر اس کا پائلٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ شروع کرنے جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اوور چارجنگ جو ہے, جو ہمیشہ ایک روایت رہی ہے, باقی صوبوں میں بھی اوور چارجنگ ہوتی رہی, لیکن آپ کو کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی ہوگی. پنجاب کے اندر جو ہے وہ اوور چارجنگ کرنے کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کو 22 لاکھ ٹرانسپورٹرز جو ہے ان کو 22 لاکھ روپیہ ان کو جرمانہ ہوا ہے, اور 11 لاکھ روپیہ جو مسافر ہیں ان کو واپس دلوایا گیا ہے. یہ بھی اپنی نوعیت کی ایک نئی چیز چیف منسٹر صاحبہ کی حکومت میں ہو رہی ہے کہ لوگ جو کرایہ دے کے بیچارے بھول جاتے ہیں. یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ان کو کرایہ واپس مل جائے گا, زائد کرایہ. فیڈ بیک پہ ادھارا ہے, جو ان کے مختلف پروجیکٹس ہیں, اپنی چھت اپنا گھر ہے, جو ان کے آسان کاروبار والے قرضے ہیں, جو ان کے کسان کارڈ کے حوالے سے گرین ٹریکٹر اسکیم ہے, جو ان کی یہ تمام جو پروجیکٹس ہیں, صاف ستھرا پنجاب جو ہمارا پروجیکٹ ہے, ان تمام کا سٹیزن فیڈ بیک جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ خود جو ہے وہ لیتی رہی ہیں تاکہ ان کو اندازہ ہو. اور ستھرا پنجاب کے حوالے سے الحمدللہ جتنی صفائی کا ایک مربوط نظام اور جو تمام طریقہ کار آپ نے پورے پنجاب میں دیکھا, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور یہ کوئی ایک دفعہ کے لیے نہیں ہے, 2 دفعہ کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مربوط نظام جو کہ تشکیل دیا جا چکا ہے اور یہ ان پلیس ہے, اور ہر اہم موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کو زیادہ سائنٹیفک طریقے سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. 1 ارب روپے سے زیادہ کی جو ہے وہ 1 لاکھ لوگوں کو اس کے اوپر جو مل گئی ہے ملازمت بھی. نئے لوگ آپ دیکھتے ہیں, بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں وہ رکشوں کے اندر مختلف جو ہے وہ چیزوں کے ذریعے وہ آپ کو یہاں پہ وہ ٹرانسپورٹ بھی آپ کو دکھتی ہے, ان کی ٹرک بھی آپ کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. اور الحمدللہ پنجاب کا ایک چپا جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے صاف کرنے کا جو ایک بیڑا اٹھایا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو جو ہے وہ انجام تک پہنچائیں گے. جی کوئی سوال؟ اچھا میڈم, یہ ابھی گنڈا پور کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ جو افغانی ہے ان کو واپس نہیں بھیجیں گے, تو آئی جی پنجاب کی جانب سے آج جو فہرست جاری کی گئی ہے اس میں 2300 کے قریب جو افغانیوں کو ہولڈنگ پوائنٹ پر پہنچایا گیا. تو مزید کتنے افغانی پنجاب میں, اور گنڈا پور اس اہم ترین معاملے میں کیوں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں؟ دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کر لیا تو مجھے یہ بات کرنی پڑے گی. ویسے عجیب بات ہے کہ اتنی ساری کرپشن کی داستانیں آ رہی ہیں کے پی کے کی, اور کوئی اور نہیں کر رہا, خود آپس میں وہ کہہ رہا ہے تو بھی چور ہے, وہ کہہ رہا ہے تو بھی چور ہے, وہ کہہ رہا ہے وزیر اعلیٰ چور ہے, وہ کہہ رہا ہے میری کیبنٹ کے لوگ چور ہیں. تو یہ چور کا جو کھیل ہے یہ مین سٹریم میڈیا کی نظر سے بھی نہیں گزرتا. اور جو یوٹیوبر ہیں وہ انہوں نے بھی واہ واہ کرنی ہے بیٹھ کے, صرف ان کو یہ تمام چیزیں. اب جو ایک سابق جو دور ہے ان کا, اس کا 36 ارب روپے کا الزام لگایا گیا ہے کس کے اوپر؟ پینشن فنڈ پہ. اللہ معافی دے, یہ غریب لوگوں کی پینشن نہیں چھوڑتے, اور اس پینشن فنڈ کا کھانے کا جو الزام لگا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اب وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ بتائے کہ, اور واقعی یہ سوال بنتا ہے, وزیر اعلیٰ کہتا ہے میری جو ہے وہ اس نے جو ڈکلیئر کیا 10 کروڑ روپے کی انہوں نے اپنی آمدن اور اپنی جو ہے وہ اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں, اور خود اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں 75 کروڑ روپیہ لگا چکا ہوں پارٹی پہ. سوال یہ ہے کیسے؟ یا تو پھر یہ پیسے آپ نے سرکاری پیسے تھے جو آپ نے پارٹی پہ لگائے, نمبر 1, یا یہ ہے کہ آپ ان کے کرپشن کے پیسے تھے, انلیگل پیسے تھے جو آپ اس کے اندر سے شیئر جو ہے وہ پارٹی پہ لگا کر وہ کر رہے تھے. تو 2 طرح کے اس کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ جس کے اوپر میرے پاس جو انفارمیشن آئی تھی اس سے ریلیٹڈ ہے, میں 2 چیزیں ضرور جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں. ایک تو چترال میں ایک جنگلات کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے جس میں قومی خزانے کو 866 کروڑ 866 کروڑ کا بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے. کسی نے پوچھا ہو
کہ یہ 886 پیسے نہیں ہیں, یہ 886 کروڑ ہے, 866 کروڑ ہے. اور یہ 66 کروڑ جو ہے یہ کتنے لوگوں کی یہاں پر KPK کے اندر ابھی بھی نہ انفراسٹرکچر ہے, نہ اسکول ہے, نہ ادویات ہیں. وہ اپنے آپ کو بتایا تھا جو انہوں نے کہا ہمارے پروجیکٹس ہیں, انہوں نے وہ اپنی کتاب بھی بھیجی تھی مجھے, اور جس کے اندر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کے جو پروگرام ہے 2027 میں شروع کریں گے کیونکہ یہاں کھایا پیا جا رہا ہے. یہ بتائیں کہ کینالز کے ایشو پہ وفاق اور سندھ آمنے اس میں کرتے ہیں. میں ایک منٹ, میں اس پہ راؤز پہ بات کرتی ہوں. ایک منٹ, ایک اور کارنامہ مجھے بتا لینے دیں کیونکہ آپ لوگوں کی نظر سے گزرتا نہیں. مین اسٹریم میڈیا اس پہ پتہ نہیں KPK کی طرف جیسے احتساب کمیشن بند کر دیا تھا عمران خان نے آتے ہی اپنے پچھلے دور میں, اور احتساب کا جو ہے وہاں سے گزر بسر وہاں نہیں ہو سکتا تھا, ویسے شاید مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس کو بھی نہیں ملتا. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ کچھ چیزیں اگر میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. جو ان کی محکمہ صحت کی دستاویزات ہے اس کے مطابق جو ہینڈ گلوز ہیں, دستانے, عام چیز ہوتی ہے ہینڈ گلوز جو تمام جو ہے وہ جگہوں پر استعمال سرجری کے دوران ڈاکٹرز جو اس کو استعمال کرتے ہیں, اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے DHOs ہیں ان کے اسٹور میں کوئی ہینڈ گلوز موجود نہیں ہے. لیکن دستاویزات کے مطابق باجوڑ اور شمالی وزیرستان کے لیے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کے ہینڈ گلوز خریدے گئے. اس کے بعد, اور یہ ہینڈ گلوز جو ہیں یہ فروری مارچ میں خریدے گئے, اور اس کی مجموعی لاگت سنیں ذرا 63 کروڑ 63 کروڑ روپے کے یہ ہینڈ گلوز خریدے گئے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اس کی خریداری کے لیے ڈائریکٹریٹ جو ہے ان کی ہیلتھ سروسز اس نے ادائیگیاں کی ہیں. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس پشاور کے لیے 13 کروڑ روپے کے جو ہے دستانے خریدے گئے. لیکن جو DHQ کا جو ان کا DHO کا اسٹور کیپر ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم, ایسا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اسی طرح جو ٹاپ اپ ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کا, اس کے لیے بھی جو ہے وہ 6 کروڑ روپے کے دستانے خریدے گئے, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. اس کے ساتھ وزیرستان کے جو دستانے ہیں ان کا بھی کوئی پتہ نہیں. تو یہ تمام جو دستانے کھا گئے ہیں, یہ جنہوں نے پینشن کھا لی بھائی ان کے لیے دستانے کھانے تو بہت ہی چھوٹی سی بات ہے. اور یہ دستانے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے, یہ ننگے ہاتھ کھانا پینا پسند فرماتے ہیں. جنگلات کے ذریعے کھانا ہو, گندم کے ذریعے کھانا ہو. گندم کا ایک بہت بڑا اسکیم ہے, پنجاب سے انہوں نے کم قیمت کے اوپر گندم خریدی اور اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے وہاں پر زیادہ قیمت پہ جو ہے وہ گندم بیچی, اور اس گندم کے اندر بہت سارے پردہ نشینوں کے نام آ رہے ہیں جس میں گنڈا پور کی اپنی فیملی کے نام شامل ہیں. اور جو یہ اس کے اوپر جو ہے وہ بھی اربوں روپے کا اسکیم ہے یہ. لیکن مجال ہے کوئی انویسٹیگیٹنگ جو ہمارا جرنلسٹ ہے وہ کبھی KPK بھی کاغذ کھول لے. میں نے آپ کو کچھ دن پہلے وہ رپورٹ دکھائی تھی جو ان کی اپنی آڈٹ رپورٹ ہے جس کے اندر 2 ارب روپے سے زیادہ مساجد کے نام کے اوپر پیسے اپنے ٹائیگرز میں بانٹے گئے. اور وہ ٹائیگرز جو ہیں جن کو یہاں سے لاہور لے کے آتے تھے یا جن کو جو ہے وہ وفاق لے کے جانا ہوتا تھا, 2 ارب روپے ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے جو ہے وہ مساجد کی مد میں, اللہ معافی دے, جو قادر یونیورسٹی کے نام کے اوپر پیسے کھا سکتے ہیں بھائی, وہ مساجد کے نام کے اوپر 2 ارب روپیہ تو ان کے لیے شاید کوئی بڑی بات ہے نہیں. اور یہ بھی انہوں نے جو ہے یہ لمبے چوڑے اس کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہیں, لیکن اس کی کہیں پر بھی کوئی جو ہے وہ بات نہیں کر رہے. کینال کا ایشو بڑا اس وقت, کل کی ساری تقریب بلاول صاحب کی کینال کے ایشو کے اوپر تھی, اور جس میں تاثر یہ ملا کہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت آمنے سامنے ہیں, جبکہ پنجاب گورنمنٹ نے بالکل خاموشی اس حوالے سے ساتھ رکھی ہے. لیکن ایسا ایک پروجیکٹ جس کے حوالے سے بیاس اور ستلج کو انڈیا نے بند کر کے چولستان کو پانی دیا, لیکن اس کا صرف پچھلے 30 سالوں میں 1% فائدہ ہوا ہے. کیوں ایک ناکام تجربے کو ہماری حکومت بھی یہ کرنے جا رہی ہے کہ چولستان اور راجستھان کی دونوں کی باؤنڈری سیم ہے, تو ایسا تجربہ کیوں کرنے جا رہی ہے جس سے تفریق مزید بڑھے؟ تھوڑی سی آپ کو تھوڑی سی اس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا والا جو حصہ ہے نا انہوں نے اپنے آباد کر لیا آپ کی اطلاع کے لیے, اور اپنا حصہ وہاں پر وہ گرین کر چکے ہیں اپنا والا حصہ. سو پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر ہمارا جو پانی ہے اس کے ذریعے ہم اس پانی کو کس طرح ڈیوائیڈ کرتے ہیں, کس طرح ڈویژن کرتے ہیں, اور یہ سیلاب کے دنوں کے اندر جو پانی ضائع ہوتا ہے یہ اس کو مینیج کرنے کی بات ہے. میں بلاول صاحب کی زیادہ باتوں کو رسپونڈ اس لیے نہیں کرنا چاہتی چونکہ میں نہیں سمجھتی کہ جلسوں میں کھڑے ہو کر اور میڈیا کے اوپر بیان بازی سے اس مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے. وہ اگر جو ہے وفاق کا بجٹ بنانے کے لیے اور اپنے سندھ کے لیے اور پتہ نہیں فنڈ لینے کے لیے وہ اگر
جو ہے وہ بجٹ کے اوپر وفاقی حکومت کو جو ہے وہ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں تو ان کو اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. اور پھر جو صدر پاکستان کی منظوری ہے اس کے اوپر بھی وہ ڈاکیومنٹڈ ہے. یہ کہنا کہ جی ہو نہیں سکتا, یہ ہوا نہیں, ڈاکیومنٹڈ ہے, سائنڈ ہے, تو اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر لیں. اور لیکن ہم اس کو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, وہ ہمارے اتحادی ہیں, وہ ہمارے پر گولہ باری کرتے رہتے ہیں, تھوڑا بہت گولہ باری کا کبھی کبھار. ابھی وہ پنجاب کا ان کے لوگ اٹھے تھے, انہوں نے کہا پنجاب کا پانی جو ہے وہ یہاں سے کاٹیں گے کہ وہاں سے کاٹیں گے, سندھ والے کہتے ہیں ہمارا پانی ہے. تو میں نے تو کہا تھا بھائی پہلے چیک کر لو اور طے کر لو یہ کون سا پانی ہے. ایکچولی ان کو صرف اس کے اوپر سیاست کرنی ہے اور صرف کینال کے معاملے کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. اور انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان جو پہلے خشک سالی کا شکار, جس کے لیے جو ہے وہ الٹیمیٹمز آ رہے ہیں, جس کے لیے جو بات کی جا رہی ہے, وہاں پر جو ہے صوبے اور خاص طور پر سندھ جو ہے وہ پانی کے معاملے پہ سیاست کرے تو یہ تکلیف کی بات ہے. پاکستان سب صوبوں کو مل کے پاکستان ہے اور سب کی جو ہے وہ انہوں نے ڈائریکٹلی دھمکی دی ہے کہ اگر NFC کا اجلاس نہیں بلایا جاتا تو میں سرکاری ملازمین اور پولیس کو ساتھ لے کر پنجاب کہڑی نئی گل ہے, کون سی نئی بات ہے. گنڈا پور صاحب یہی کر سکتے ہیں اور گنڈا پور صاحب کی وزارت اعلیٰ چونکہ خطرے میں ہے, وہ خود جو ہے وہ ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک کرپٹ آدمی ہیں, ان کے پارٹی کے لوگ جا کے باجی کو بتا کے آتے ہیں وہ کرپٹ آدمی. اور ہاں ایک امپورٹنٹ بات یاد آئی, میں نے کل میڈیا پہ کچھ ہمارے بہت شدید ترین تجزیہ کار جو ہے ان کو میں نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نا کتنی اچھی بات ہے کہ کسی اور پارٹی نے ایسی کمیٹی نہیں بنائی, یہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے انہوں نے اور وہ کمیٹی کھیل رہی ہے. دو سوالات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی پارٹی کی انٹرنل کمیٹی سرکاری وسائل کے غبن کا تحقیقات کیسے کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. انٹرنل کمیٹیاں پارٹیوں کی سرکاری پیسے کا آڈٹ نہیں کر سکتی, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یا یہ نیب کر سکتا ہے یا یہ کوئی اور ادارہ کر سکتا ہے, لیکن نیب اور وہ آپ کو معلوم ہے احتساب کمیشن نے بنایا تھا عمران خان نے بڑے شوق سے, پر اس کو خود ہی تالا بھی لگا دیا تھا. اور اسی طرح جو ان کے اوپر کبھی ایک دفعہ سوال اٹھے, یہ تو پارٹی فنڈ بھی کھانے کے مجرم ہیں, ان کو تو پیسے ملنے چاہیے, پاویں وہ خیرات کے پیسے ہوں, بے شک وہ پارٹی فنڈ کے پیسے ہوں. میں نے تو بتایا گلوز کے پیسے بھی کھا گئے, اگلے مساجد کے نام پہ بھی پیسے کھا گئے, اور کوئی بندہ ان کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یوٹیوب پر بیٹھیں گے, وہ کہیں گے واہ 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 بہت دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. میں نہیں کہہ رہی, ان کے سب سے پہلے ان کے اپنے وزیر نے کہا کہ گنڈا پور چور ہے. ان کا اپنا جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب جا کے وہ بتا کے آتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہ جنید اکبر صاحب جو ہے وہ کچھ اور سٹوریاں سنا رہے ہیں. اسد کیسر کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے, اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی اسد کیسر کو بھی اور میرے خیال ہے 2-3 اور لوگ ہیں, شہرام کو بھی اور ان کو بھی تو ٹکٹ ہی نہیں دینا تھا, اور اب بھی ان کو ٹکٹ نہیں ملنا. وہ اسد کیسر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم بھی جواب دے سکتے ہیں. تو لگے رہو بھائی, جواب دیتے رہو ایک دوسرے کو, لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی کرپشن کا جواب ان سے کون مانگے گا اور ان کی کرپشن کا جواب ان سے کون لے گا. میں وفاقی حکومت سے جو ہے وہ میں گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ برائے مہربانی 600 ارب روپیہ میں نے پوچھا تھا کہ جو ان کو امن و امان کے حوالے سے دیا گیا تھا وہ کہاں گیا. CTD آج تک نہیں بنا خیبر پختونخوا کے اندر, پولیس آج تک اکوپ نہیں ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اس کا جواب ان سے کون لے گا. ضرور NFC ایوارڈ کے لیے یہ ایک تو دھمکیاں مت دیں, ان کی دھمکیوں سے ہمیں بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا, اور یہ کئی دفعہ جو 2-3 دفعہ خوار ہو چکے ہیں دھمکیاں دے کے. یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ NFC کا جب بھی اجلاس بلائے گی, میرا خیال ہے کہ ان سے ان کے مطالبوں سے پہلے ان سے جو ان کو پیسے دیے گئے ہیں اس کا جواب مانگنا چاہیے. آپ یہ بتائیے گا کہ اچھی بات ہے کہ سہولت بازاروں میں آپ نے بتایا ایک طرف سے زائد کا فائدہ ہوا, بجلی کی قیمتیں کم ہو گئی, اس کے ساتھ نچلی سطح پر آ رہی ہیں. یہاں پنجاب حکومت نے اس کے حوالے سے کمیٹیاں بنائی ہیں کہ اس کے اثرات نیچے تک آئیں گے, کب تک آئیں گے, کیونکہ انڈسٹری کی قیمتیں کم ہوگی جی, تو اب ان کو آٹومیٹکلی پیداوار جو ہے وہ کم لاگت میں پڑے گی. تو جب وہ ہوگی تو نچلے اثرات اگر نہیں آتے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں حسن ایسا نہیں ہے, بالکل اثرات آئیں گے اور اثرات ہر ایک کے بل میں آنے شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے پنجاب حکومت کو علیحدہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمارے جو پنجاب کا رول بنتا ہے ان تمام امپلیمنٹیشن کے اندر, اس کے لیے وی آر آن بورڈ. اور یقیناً مسلم لیگ نون کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے, وہ انفراسٹرکچر ہو, وہ عام آدمی کو جو ہے وہ مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ سے پھر 0 پہ لے کے جانا. پاکستان کے اندر جو ہے یہ وہ بھی ظاہر ہے اس کو مانیٹر کرتی ہیں, دیکھتی ہیں. یہ بلز کے اندر جب یونٹ کم ہو کے آٹومیٹکلی آئے گا تو ریلیف پہنچے گا. دوسری بات جہاں تک صنعتی شعبے کی ہے, تو صنعتی شعبے کے اندر جو ہمارے چیمبرز ہیں, جو ہمارے کاروباری ادارے ہیں, ان کے ساتھ
प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी, और उनका पूरी टीम जो है वो इन कांटेक्ट है, और जो भी वफाक की तरफ से पंजाब के लिए जो भी कोई ड्यूटी लगाई जाएगी, पंजाब इज़ ऑन बोर्ड, और हम इंशाल्लाह ताला इस एक एक रुपए का रिलीफ आम आदमी को ज़रूर पहुँचाएंगे। जी साबिक चीफ जस्टिस साहब का जो हमला हुआ था लंदन में, उनके जो हमला करने वालों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड कैंसिल करने की दरखास्त थी, वो खत्म करके उन्हें फाल कर दिया गया। उसके मुझे भी समझ नहीं आई वैसे इस बात की और कि उनको इतनी छुट्टी देने की जरूरत क्या है, मुझे भी समझ दूसरा नहीं ये बताइएगा कि आपके पास सकाफत का भी रमजान है और ईद के दिनों में आप थिएटर्स का दौरा भी करती नहीं, तो सुहेल अहमद जो कि फैमिली कमेटी के किंग है, क्या उन्हें कोई ओहदा देने के तजवीज़ के मुताबिक? उनके लिए सारे ओहदे हाजिर हैं, और मैंने तो उनको, मुझसे ईद शो में मुलाकात हुई, मैंने तब भी उनसे रिक्वेस्ट की, मैं तो उनको बार बार मुख्तलिफ मीटिंग्स के लिए भी जो है वो गुजारिश करती रही हूँ कि आके बैठिए, मुझे गाइड करें कि क्या करना है। हमने कुछ नए SOPs बनाए हैं इस पूरे एक साल के अंदर, जो एक्सरसाइज मैंने की है, जो थिएटर का माहौल मैंने देखा है, उसके बाद मैंने कुछ रिकमेंडेशंस बनाई हैं जो मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ शेयर कर रही हूँ, और जैसे ही चीफ मिनिस्टर साहिबा की मुझे मंजूरी मिलती है, एक बहुत बड़ा एक नया जो है इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं थिएटर्स के हवाले से, जिससे ये जो अजाब है, ये फहाशी का, मुझे मुसीबत यह है कि एक तो मुझे ब्लैकमेल भी करते हैं, मुझे थ्रेट भी करते हैं, ये इतनी पावरफुल ख़वातीन हैं, और फिर मुझे कोर्ट में भी ले जाने की धमकी देते हैं। खैर कोर्ट में भी मैंने इनको कंटेस्ट किया है, एक को बैन करूँ 3 और निकल आती हैं, 3 को बैन करूँ 4 और निकल आती हैं। सो ये एक मशरूम ग्रोथ है जिसको किसी और तरीके से कैटर करना होगा, और चीफ मिनिस्टर साहब जैसी उसकी मंजूरी देंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैडम सहूलत बाजार में चीज जो थी वो सेब बिल फर्द 300 रुपए अगर केजी थे, तो ऑनलाइन वो बिक रहे थे, डिलीवरी हो रही थी 330 रुपए में, और ओपन मार्केट में वो 400 450 रुपए किलो थे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है महबूब साहब, ऐसा नहीं है। पहले सवाल सुनिए अच्छा पूरा मेरा। 2 मियार तालीम, 2 निज़ाम तालीम, 2 हेल्थ के शोबे, गरीब के लिए अलहदा, अमीर के लिए अलहदा, 2 इंसाफ, ये एक परसेप्शन है पाकिस्तान में। अब आपने रेट भी 3 कर दिए हैं, सहूलत बाजार में जाके आप अपनी ऐसे नहीं, ये होता ना कैमरे के कंजम्पशन के लिए, अपनी वीडियो बनवाने के लिए मत करें, आप मुझे सबूत के साथ ये दिखाएं, आप उस ऐप का मुझे वो जो है बाकायदा रिटर्न आप मुझे वो लिख के दें, और मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगी। लेकिन ये वीडियो के लिए तजवीज़ में नहीं आना बाप नो, आपने लाइव एक मेरी गुजारिश सुन ले महबूब साहब, हो गया ना, मैं गुजारिश ये है कि अब ये ऐसे नहीं, तजवीज़ नहीं, आपने एक इल्ज़ाम लगाया है, बराए मेहरबानी उस इल्ज़ाम को मुझे उसका प्रूफ दे दें, उसके ऊपर हम एक्शन ले लेंगे। अच्छा मैडम, मेरा सवाल है थिएटर्स के हवाले से ही कि आपके जो कुछ करप्ट अफसरान भी हैं इसमें शामिल, इनके हवाले से कब तक सबकी शामिलदारी है, कोई करप्ट बंदा मेरे महकमे में नहीं रह सकता, और ये जो दिहाड़ियाँ लगी हुई थी ना, मुझे सबका पता है ये कैसे जो है वो थिएटर वालों के साथ सेटिंग होती थी, मैंने सब सेटिंग जो है वो ख़त्म कर दी है। जब मैं खुद जा रही हूँ तो सेटिंग कैसे हो सकती है।